الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص تھا ابن سوریہ نام کا، غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ ابن سوریہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور بڑی جسارت کے ساتھ بے ادبی والے لہجے میں کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ یہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ الفاظ کہے۔ اللہ رب العزت نے اس غیر مسلم کو، اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کو ملامت کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیوں، تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کرتے تھے، ہم نے تمہیں دیکھ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھا، لیکن تم سارا کچھ بتانے کے باوجود خود کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس پر وہ یہودی بولے کہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی ہیں ہی نہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے قرآن پاک کی صورت میں سارے دلائل واضح کر کے آپ کو اس امت کے اندر بھیجا ہے۔ اب جو بھی اس کا انکار کرے گا یا یہ کہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کوئی نشانی لائے ہی نہیں، فرمایا وہ فسق کرنے والا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ آپ پر نازل کردہ کلام پر ضرور ایمان لائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو، ان غیر مسلموں کو جو ہے وہ جواب دیا۔ اب علماء کرام نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایمان افروز بات یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کے شان نزول سنا کہ ابن سوریہ نامی اس بنی اسرائیل کے شخص نے، غیر مسلم نے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جسارت کی اور یہ الفاظ ادا کیے۔ یہ یہودیوں نے جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ الفاظ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی دلیل لے کر آئے ہی نہیں ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے ان یہودیوں کو جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سوال تو، اعتراض تو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ پاک ڈائریکٹ فرماتا کہ اے ابن سوریہ، تو نے میرے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے، یا ڈائریکٹ یہودیوں سے کلام کیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ان کو دیا، آیت کے اندر مخاطب اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ غیر مسلم جو میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ انہیں منہ لگایا جائے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ان سے کلام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ان کو دیا، لیکن مخاطب اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے ساری واضح نشانیاں آپ پر نازل کر دی ہیں، اب جو ایمان لے کر آئے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے گا، اور جو انکار کرے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گستاخوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ڈائریکٹ ان سے کلام کیا جائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا تو اب اس سے نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور شان پتہ چلتی ہے۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے، اگر ان کی امت میں سے غیر مسلموں نے ان پر اعتراض کیے تو ان انبیاء نے خود جواب دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوئے، جتنے بھی انبیاء پر اعتراض ہوتے رہے وہ اپنا جواب خود دیتے رہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام پر غیر مسلموں نے کوئی بھی اعتراض کیا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت نازل کر کے قرآن پاک کی آیات کے اندر ان کے اعتراضات کا جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے جواب عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے غیر مسلموں کو جواب عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، جس وجہ سے یہ خون بہہ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے درخت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ، اسے اپنی طرف بلائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے درخت کو حکم دیا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر واپس جانے کا اشارہ کیا تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، میرے دل کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مراد یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بات کے اندر یہ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اے محبوب علیہ السلام اگر آپ درختوں کو بلائیں تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اگر ان کو واپس جانے کا کہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو غیر مسلم آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے، آپ نے اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، کامل طریقے کے ساتھ۔ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ ان کی اپنی بدبختی اور بدقسمتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے جبریل میرے دل کی تسلی کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے انہی شانوں میں سے ایک شان کو جو ہے وہ واضح فرمایا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے معجزات دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اندر کامل طریقے سے نہ پائی جائے، جس پر کفار جو وہ کسی قسم کا اعتراض کر سکیں۔ وہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جو بھی کمال ملے، معجزات ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے برابر بلکہ ان سب سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کو کمالات، معجزات عطا فرما کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب آگے سنیے، اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں واضح طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ بیان ہوئی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا فرمایا کہ ہم نے اپنی آیتیں جو ہے وہ تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کر دی ہیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام پر جو بھی نازل فرمایا وہ واضح ترین نشانیاں ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان واضح نشانیوں کا انکار صرف فاسق غیر مسلم ہی کر سکتا ہے۔ یعنی قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا تو اب اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ جو قرآن پاک کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں علماء نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اب آپ سنیں، اگر کوئی صدق دل کے ساتھ قرآن پاک سنتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کو ملی ہو تو کیسے قرآن پاک جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہے، فتح مکہ سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، مدینہ منورہ میں ہی اپنی زندگی گزاری اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آپ اپنے ایمان لانے کا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو غیر مسلمانوں نے قید کر لیے تھے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کفار کی طرف سے جو ہے وہ قاصد بن کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان قیدیوں کی رہائی کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ والطور کی تلاوت فرمائی۔ فرماتے ہیں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ سننے لگ گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی زبان ہو اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور توفیق بھی ملی ہوئی ہو تو وہ کیسے ہدایت کا ذریعہ نہ بنے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آواز سنی، قرآن پاک کی آیات میں نے سنی، تو کہتے فوراً ہی قرآن پاک کی آیات میرے دل میں ایسے گھر کر گئیں کہ ان آیات کا ترجمہ کیا تھا کہ بے شک تیرے رب کا وعدہ ضرور واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ عذاب کی طرف اشارہ تھا۔ کہتے ہیں قرآن پاک کی ہیبت میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی، مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ میں اگر واپس ہٹا تو ہو سکتا ہے عذاب میرے پر نازل ہو جائے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے قرآن پاک۔ جب صدق دل کے ساتھ کوئی سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب انہوں نے بغیر کسی جو ہے وہ بغض اور کینے کے، اسلام کی مخالفت دل میں رکھے بغیر قرآن پاک کی آیات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کی برکت سے انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح آگے سنیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک ایمان افروز بات یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت جو ہے وہ دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کی سچائی پر واضح دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب غیر مسلموں کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ واقعی سچے رسول ہیں، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں نبی کریم علیہ السلام کے سچا نبی ہونے میں کوئی شک ہے تو جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے اس کی مثل ایک آیت لا کر دکھا دو، ایک سورت ہی اس کی مثل بنا کر دکھا دو۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو اس کا مطلب تم نبی کریم علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو، کیونکہ قرآن تو ان پر نازل ہوا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی جرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے، تم اس کی مثل ایک سورت ہی لا کر دکھا دو۔ دوسرے نمبر پر جب اعتراض ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہے کیا یہ سچی کتاب ہے جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمایا بے شک میں اس سے پہلے تم میں ایک اپنی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب دیکھیں بات نبی کریم علیہ السلام کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن سچا کلام نہیں ہے، تو میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اگر میرے اندر کوئی بات تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو خلاف شرع ہو، جو صحیح نہ ہو، کوئی جھوٹ میں نے بولا ہو تو وہ میرے سامنے لا کر دکھا دو، لیکن ایسی کوئی بات وہ غیر مسلم سامنے نہ لا سکے۔ اب آپ اندازہ کریں قرآن پاک پر اعتراض ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر اپنے محبوب علیہ السلام کو پیش کیا، اور جب نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر قرآن پاک کو پیش کیا، تو گویا پتہ کیا چلا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت نبی کریم علیہ السلام کے سچا نبی ہونے پر، دین اسلام کے حق اور سچ ہونے پر دلیل ہے کہ اگر قرآن سچا ہے تو نبی کریم علیہ السلام بھی سچے ہیں، اور بے شک قرآن سچا ہے اور نبی کریم علیہ السلام سچے ہیں تو ان پر نازل ہونے والا کلام بھی حق اور سچا ہے اور اللہ پاک کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ہے۔
کہ قرآن پر اعتراض ہو تو جواب نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض ہو تو جواب قرآن پاک کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اور اپنے محبوب علیہ السلام کو لازم اور ملزوم قرار دے دیا کہ اگر کوئی قرآن کو مانے اور نبی کریم علیہ السلام کا انکار کر دے، ان کے فضائل اور مناقب سے جو پیٹ پھیر لے، فرمائے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کو مانے اور قرآن کا انکار کر دے، فرمائے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسی شان عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ چند غیر مسلم جو ہے ان کے عالم بڑے بڑے علماء بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ بات چلتے چلتے نبی کریم علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی اچھے کلمات تو کہنے نہیں تھے، کیونکہ مسلمان تو تھے نہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ اعتراض کیا کیا؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اس کو لوگ عیب سمجھ کر آپس کے اندر وہ بیان کرنے لگ گئے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ہی ان کا ساتھی جو ہے وہ خاموش ہو کر الگ بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ اعتراض کرتے رہے، وہ ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ متوجہ ہوئے، اس سے کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں بولتے؟ ساروں نے اپنے اپنے ذہن کی بات جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دی ہے، تم اپنے دل کی بات بیان کیوں نہیں کر رہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ اگر تمہاری باتیں سنوں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، لہٰذا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے عیب بیان کیے ہیں، ان کی خامیاں بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سن کر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم نے خود ہی کہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا، اور وہ نکاح کن سے کیا تھا؟ جو بیوہ تھی، جن کی عمر 40 سال تھی۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے اس مکے کے بے حیائی والے معاشرے میں جہاں زنا عام تھا، بے حیائی عام تھی، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی کبھی اپنے اوپر بے حیائی والی بات نہیں آنے دی، کبھی نبی کریم علیہ السلام پر کوئی اس طرح کی بات کا الزام نہیں لگا سکا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اس 25 سال کی نوجوانی کی عمر میں نکاح کیا تو وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ کیا جن کی عمر 40 سال تھی۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے انتہائی خوبصورت، اتنے جو ہے وہ کڑیل نوجوان، اور اللہ پاک نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے، اس کے باوجود مکے جیسے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ صرف اللہ پاک کا سچا نبی ہی کر سکتا ہے، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس 25 سال کی جوانی کی عمر میں نکاح کرنا، اور وہ بھی ایک بیوہ عورت کے ساتھ جن کی عمر 40 سال ہو، فرمائے اللہ پاک کے سچے نبی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے فوراً کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی وہ شان کہ اگر کوئی اپنے دل سے بغض و کینہ نکال کر، اسلام کی دشمنی نکال کر، نبی کریم علیہ السلام کی دشمنی نکال کر اگر حضور علیہ السلام کی باتیں سنے گا تو وہ لازمی دین اسلام کو قبول بھی کرے گا اور اس کے اوپر عمل بھی کرے گا۔ آگے سنیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے کے لیے ایک واضح اور عام دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ کوئی بھی بات کہتا ہے تو اس کی بات سچ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس میڈیسن ہے، میں دیتا ہوں، سر درد کی دوا ہے، اس سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ سچا کیسے ثابت ہوگا؟ وہ تبھی ہوتا ہے نا کہ اپنی دوائی کسی کو دے، اس کا سر درد کو آرام آ جائے تو لوگ کہیں گے ہاں واقعی یار اس نے سچ بولا ہے، اور اگر آرام نہیں آتا لوگ کہیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو واضح طور پر کسی کے سچا ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ بالکل جو ہے وہ سچ پر مبنی ہو۔ تو دین اسلام کی حقانیت اور اس کے سچا ہونے پر ایک بڑی اور واضح دلیل یہ بھی ہے کہ دین اسلام کے اندر جو بھی بات بتائی گئی وہ حق اور سچ ثابت ہوئی ہے۔ آج تک اسلام کی بتائی ہوئی کوئی بات جھوٹی ثابت نہیں ہو سکی، تو فرمایا یہ بھی دین اسلام کے سچا اور حق ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے اور دیگر کئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ معاشرے کا سروے کر کے دیکھ لیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو برائی سے کتنا دور رکھتے ہیں اور برائی سے کتنا بچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ نماز سے دور رہتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، ان کے اندر برائیاں کتنی زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین اسلام کے اندر یہ جو بتایا گیا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ کتنی حق اور سچ پر مبنی بات ہے۔ اسی طرح اسلام نے یہ بیان کیا کہ سود لینا دینا، اس کا کھانا، یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس سے معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا سروے کر کے دیکھ لیں، آج پاکستان کی معیشت دیکھ لیں، دنیا بھر کے اندر معاشی بحران پیدا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ سودی لین دین۔ ہمارا سارا جو لین دین کے ایک ڈھانچہ ہے وہ سارا سود کے اوپر بنا ہوا ہے، جس وجہ سے ہمارا جو معاشی بحران ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہم IMF کے پاس کبھی جاتے ہیں، پھر ان سے قرض لے کر سود کی صورت میں واپس کرتے ہیں، وہ نہ قرض ادا ہوتا ہے، نہ ہم غلامی سے نکل سکتے ہیں، اور مہنگائی جو وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ جو اسلام نے معیشت کا بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی معیشت کے اندر سود شامل ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو جب تک سود کا لین دین ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو سکتا تب تک ہماری معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ جتنے مرضی جو ہے وہ مصنوعی جو ہے وہ طریقے اپنا لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، نہ مہنگائی کم ہونی ہے، نہ معیشت نے جو مضبوط ہونا ہے، جب تک دین اسلام کے ساتھ بغاوت کو ختم کر کے سودی لین دین اور سود کا کاروبار ختم نہیں کر دیتے۔ آج دیکھیں نا، صرف پاکستان کو دیکھیں، 78 سال بنے ہوئے ہو گئے ہیں، آج تک پاکستان کے اندر معاشی بحران بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ مہنگائی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارا ڈھانچہ ہی سود کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو دین اسلام نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ آج بالکل حرف حرف سچا ثابت ہو رہا ہے کہ اگر سود سے بندہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا، وہ بھلے چھوٹی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو یا انٹرنیشنل سطح پر ہو، کبھی بھی اس ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور دین اسلام پر عمل کرنے کی آپ صورت دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف 2.5 سال انہوں نے حکومت کی تھی، اور اتنا انہوں نے اسلام کو نافذ کیا، سود کو ختم کر دیا، رشوت کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک نے ایسی مضبوط معیشت ان کو عطا کی کہ 2.5 سال کے بعد بندہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلا تو کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا۔ یہ تھا دین اسلام پر عمل کرنے کا جو ہے وہ دنیا کے اندر نتیجہ۔ صرف 2.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ہمارے حکمران 35 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، اور آج تک یہی ہر 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد کوئی نیا طریقہ نکالتے ہیں کہ ہم کو ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے، وہ نکلتا نہیں، مزید دھنس جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے دین اسلام کو نافذ کیا، اسلامی تعلیمات پر لوگوں سے عمل کروایا، تو وہاں معیشت کیسے مضبوط ہوئی کہ 2.5 سال کے بعد جب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا۔ آج اپنے ملک کا سروے دیکھ لیں کہ پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی غربت کے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوئے پڑے ہیں۔ لیکن ہمیں دین اسلام پر تو عمل کرنا نہیں ہے، ہمیں تو چاہیے جدیدیت، ہمیں ترقی چاہیے، ہم نے تو مغرب کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کو فالو کرنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بندہ دین اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی مشکلات کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، دنیاوی مشکلات کم نہیں ہوتی۔ تو یہ دین اسلام کے سچا ہونے پر ایک واضح دلیل ہے کہ اسلام نے جو بھی بات بیان کی ہے وہ آج تک کوئی جھوٹی ثابت نہیں کر سکا۔ اسلام کا ایک ایک حرف آج تک سچا ثابت ہوا۔ یہ دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کے سچا ہونے پر بہت بڑی واضح دلیل ہے۔ آگے سنیے، ایک ریسرچ میں نے ویسے پڑھی، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آج سائنس کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار سائنس کی مثال ہمیں بڑی جلدی سمجھ آتی ہے۔ یہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے یہ کوئی صدیوں سے تو چلی نہیں آ رہی، یہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، اور دیگر کئی ساری چیزیں اس کے ذریعے پتہ چل جاتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس کی بتائی ہوئی بات ہی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب جب الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد ہوئی، یہ ریسرچ میں نے پڑھی، کسی بندے نے لکھی تھی، کہتے ہیں کہ جب وہ تحقیق کر رہے تھے سائنسدان، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو نطفہ ہے ایک قطرہ ہی ہوتا ہے، یہ اچانک بچہ کیسے بن جاتا ہے۔
اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، یہ اچانک بچے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا حل انہیں نہیں ملا۔ ایک دن وہ غیر مسلم سائنسدان جس کا نام بھی میں نے پڑھا تھا، مارشل جانسن نام بھی اس کا نام تھا، وہ کسی مسلمان سے ملا۔ اب مسلمان تھا، دین اسلام پر عمل کرنے والا، پرانی تعلیمات کا اسے علم تھا۔ اس کے سامنے جب اس نے یہ بات بیان کی نا کہ یار اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز بیان کی گئی ہے جس میں یہ تفصیل ہو، اس نے کہا ہمارا بچہ جانتا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا، اور ہم نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا ہے۔ اس کے سوال کا جواب قرآن پاک کی آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو نطفہ ہوتا ہے، یہ جو قطرہ ہوتا ہے، یہ اچانک انسان کی شکل اختیار نہیں کرتا، یہ مراحل سے گزرتا ہے، ایستا ایستا جا کر انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ جب اس نے سنا نا، وہ اپنی کرسی سے اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً قرآن پاک نکالا، کہا یہ دیکھو آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا پھر دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم کہتے ہو نا کہ ہمارے نبی علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یا تو ان کے پاس کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، انہوں نے دیکھنے کے بعد اپنے پاس سے کوئی بات لکھ لی ہو، پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دور کے اندر کوئی مشین ہو۔ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نازل کردہ نہیں ہے، جس نے نازل کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جن پر نازل کیا گیا ہے وہ اللہ پاک کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کوئی یہ بات بیان کر ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا اس کا سوال تھا، اور اسلام کے اندر اس کا ایک وہ قرآن پاک کی واضح آیت کے اندر اس کا جواب موجود تھا۔ تو یہ دین اسلام کی حقانیت ہے، دین اسلام کی سچائی ہے، جو غیر مسلموں نے بھی مانی ہے۔ پتہ نہیں کتنی ریسرچز انہوں نے کی ہیں، اپنے آرٹیکل لکھ لکھ کے وہ تھک گئے ہیں کہ دین اسلام سچا دین ہے۔ ایک غیر مسلم کے بارے میں یہاں تک پڑھا، وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا یا ایم فل کر رہا تھا، اس نے تحقیق کرنا شروع کی قرآن پاک کی، کس نیت کے ساتھ کہ قرآن پاک کی خامیاں نکالوں گا، قرآن پاک کے اندر عیب تلاش کروں گا۔ لیکن جب اس نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا نا، اس نے ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی اور عجائبات پڑھے کہ اللہ پاک نے کیسے اس انسانیت کو بنایا، پچھلی امتوں کے واقعات پڑھے، مستقبل کی خبریں پڑھی۔ تو جب اس نے قرآن پاک مکمل کیا نا، اس نے کہا یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جن پر نازل کیا گیا نا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ پاک کے خاص بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ عیب نکالنے کی نیت سے قرآن پاک اس نے اٹھایا، قرآن پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نور اس کے دل میں ایسا داخل کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو دین اسلام حق اور سچ پر مبنی ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، اور قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کا تعلق لازم اور ملزوم کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سچے نبی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے، اور قرآن پاک سچا اور آخری کلام ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے سچے نبی پر اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جب اس قرآن کو پڑھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھیں تو ہم کلمہ پڑھنے والے اگر اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمارے دل کے اندر قرآن کی تعلیم کو، اسلام کی محبت کو کتنا مضبوط کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنائیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ پاک نے بندوں سے کیا کلام فرمایا ہے، تاکہ جو غیر مسلموں کو فائدہ ہوا بحیثیت مسلمان اس سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔